کریں گے نسبت کی، چونکہ یہ تبرک جو ہے یہ ایک نسبت کی چیز ہوتی ہے۔ تبرک ویسے تو کوئی چیز نہیں، عام چیز ہے، یہ رومال ہے، یہ کیا ہے، یہ تو ایک عام کپڑے سے بنا ہے، لیکن جب یہ کسی اللہ کے بندے سے لگ کر آ جائے گا، یا مدینہ منورہ سے ہو کے آ جائے گا، یا مکہ معظمہ سے کوئی حاجی صاحب اس کو خرید کے لائیں گے، تو اس کی 2 گنا قیمت ہمارے اندر بڑھ جائے گی۔ اگرچہ یہ 10 ریال کا ہے، 10 ریال کا ہی رہے، لیکن ہمارے اندر اس کی اتنی جستجو، اتنی محبت بڑھ جائے گی کہ ہم اس کو چوم چوم کر آنکھوں پہ لگاتے پھریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اس گھر سے آیا ہے جس کو اللہ نے اپنا گھر کہا ہے، یہ حرمین شریفین سے ہو کر آیا ہے، یہ اس بارگاہ سے ہو کر آیا ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین لگے ہوئے۔ تبرک کی حیثیت یہ ہوتی ہے، یہ اصل لفظ نکلا ہے برکت سے۔ برکت ہوتی ہے خوبی، خوشحالی طلب کرنا، خوبی طلب کرنا، بہتری طلب کرنا، اس کو کہتے ہیں برکت۔ اور برکت والی جگہوں سے نصیب ہوتی ہے، جس جگہ پہلے سے خوشحالی موجود ہو، جہاں پہلے سے کوئی خوبی موجود ہو، کوئی ایک جگہ اس میں خوبی نہیں بھی تو آپ اس کو اس جگہ پہ رکھ دیں، وہ چیز بھی برکت والی ہو جائے گی، اس کو کہتے ہیں تبرک، اس کو کہتے ہیں تبرک۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ ایک چیز میں فی نفس ہی خوبی ہو، میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ کوئی ضروری نہیں کہ ایک چیز میں فی نفس ہی خوبی ہو، یعنی وہ خود بہترین ہو، ارے نہ بہترین ہو جائے پہاڑ میں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، اگر کسی بہترین کی چیز کے ساتھ لگ گئی تو وہ بہترین ہے، اگر کسی بہترین جگہ پہ آ گئی ہے تو وہ نکمی چیز بھی بہترین ہے۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ ارشاد فرماتے ہیں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا اور یہ مروہ، یہ دونوں پہاڑیاں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، یہ شعائر اللہ ہے۔ فمن حج البیت، اور جو کوئی شخص حج کرے اس بیت مبارک کا، اس کعبہ معظمہ کا، اوے تامارا، یا اس کا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ یہ آگے تفصیل بڑی لمبی ہے، ہمارا اس سے مقصد نہیں، ہمارا اسی شروع کیا ہے، اس سے مقصد ہے کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ پہاڑی صفا کی اور یہ پہاڑی مروہ کی، یہ دونوں پہاڑ اللہ کی عظیم قدرت کی نشانیاں ہیں۔ میں نے پوچھا میرے مالک یہ کالے پہاڑ، یہ کیا انہوں نے کوئی حج کیا ہے؟ موسیٰ کے لیے طور پہ جلوہ تو تیری ذات کا پڑا تھا، تو متبرک ہے، یہ صفا اور مروہ کیوں متبرک ہیں؟ انہوں نے کوئی زکاتیں دی ہیں؟ تیری نماز پڑھتی رہی، آواز آئی نہیں، نماز نہیں پڑھتی رہی، زکاتیں نہیں دیتی رہی، میری ایک بندی ان پہ دوڑتی رہی ہے۔ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا پانی کی تلاش میں اپنے فرزند اسماعیل کے لیے ایک مرتبہ صفا پہ گئیں اور پھر مروہ پہ گئیں کہ شاید کوئی پانی کا قطرہ مل جائے اور میں اپنے فرزند کو پلا سکوں۔ جب وہ میری بندی دوڑتی رہی ہے تو مجھے وہ ادا پسند آ گئی، میں نے کہا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ آپ پوچھیں گے حجر اسود کیا ہے؟ مضبوط پکڑ کے رکھو یار، حجر اسود کیا چیز ہے؟ پتھر ہے۔ کسی پتھر کو سجدہ کرنا کبھی جائز ہو سکتا ہے؟ کسی پتھر کو چومنا، کسی پتھر کو اٹھا کے چومنے لگے ہو، لوگ کہیں گے یہ بت پرست ہو گیا ہے، یہ خبیث مرتد ہو کے دین سے نکل گیا ہے، لیکن واحد پتھر ہے اس کو چومتے ہو، ہے وہ بھی پتھر، ہے وہ بھی پتھر۔ سن رہے ہو کہ نہیں؟ ہے حجر اسود پتھر، اس کی اگر میں تعظیم نہ کروں تو مرتد، اور کسی اور پتھر کی تعظیم کروں تو مرتد۔ کتنا فرق ہے؟ ہیں تو دونوں ہی پتھر نا، ہیں تو دونوں ہی پتھر۔ ایک پتھر کی تعظیم کرو تو مومن ہو جاتے ہو، دوسرے پتھر کی تعظیم کرو تو دائرہ اسلام سے خارج مردود ہو جاتے ہو۔ یہ ہے کوئی نسبت والی بات؟ میں نے پوچھا میرے مالک یہ پتھر کی کیا خوبی؟ فرمایا تمہیں پتہ نہیں یہ جنت سے آیا ہے، یہ برکت والی جگہ سے آیا، اس لیے یہ تبرک ہے۔ اگرچہ اس نے کوئی خوبی نہیں، عام پتھروں جیسا پتھر ہی ہے، یہ کوئی رات کو چمکتا نہیں ہے، یہ کسی کو روزی روٹی نہیں دیتا، یہ باتیں نہیں کرتا، یہ چلتا پھرتا نہیں ہے، تو پتھر دوسرے پتھروں جیسا، لیکن یہ عام پتھر نہیں، یہ جنت سے آیا ہے۔ میں عام پانی کی، گنگا کے پانی کی تعظیم کروں جس کے ہندو کرتے ہیں تو آپ سارے کہیں گے لا حول ولا قوت، یہ کوئی تعظیم کرنے کی بات ہے، یہ تو ہندو کرتے ہیں، اور زمزم کی تعظیم نہ کروں تو لوگ شک کریں گے کس کی ایمان میں شک ہے وہ بھی پانی ہے، یہ بھی پانی ہے، وہ بھی پانی، یہ بھی پانی ہے۔ میں زمزم کی تعظیم کروں تو عین مسلم اور موحد ہوں، اور گنگا کی تعظیم کروں تو
مشرک ہو جاؤں؟ گنگا کی تعظیم نہ کروں تو مومن ہوں، اور حجر اسود کی تعظیم نہ کروں تو مشرک ہو جاؤں۔ یہ دونوں کیسے سنگم ہے عجیب، آپ نے کبھی غور نہیں کیا؟ اور کیا بات ہے، مسلمان کس کی طرف سجدہ کرتے ہیں روزانہ 5 وقت؟ کعبہ کی شرک۔ کعبہ کیا ہے؟ کیا اینٹوں کی ایک پکی 4 دیواری نہیں ہے؟ اور کیا ہے اس میں؟ اگر آپ کہیں گے یہ بیت اللہ ہے تو میں کہوں گا کہ اللہ کیا اس گھر میں رہتا ہے؟ نہیں میرے عزیز، اللہ اس گھر میں نہیں رہتا۔ اللہ نے صرف تعظیماً فرمایا ہے کہ یہ میرا گھر ہے، یہ بیت اللہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اور اس کی طرف سجدہ کرو۔ ہم اس لیے سجدہ کرتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ سے جب نسبت ہوئی ہے تو باقی گھروں سے وہ متبرک ہو گیا۔ فی نفس ہی کعبہ کی اینٹوں میں اور کعبہ کی 4 دیواری میں کوئی خوبی نہیں ہے، وہ عام اینٹوں جیسی اینٹوں ہیں اور عام گھروں جیسی 4 دیواری کی 4 دیواری ہے۔ صرف اللہ کی جو تعظیم ہے، جو تعظیماً اس نے کہا ہے کہ یہ بیت اللہ، تو فرمایا یہ اب اللہ کا گھر ہے، ایک نسبت قائم کر دی۔ جب نسبت قائم کر دی، اگر اب میں اسے رخ پھیر لوں تو میں منکر ہو جاؤں، اور اگر اس کی طرف سجدہ کروں تو عین مسلم ہوں۔ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، سورہ حج کی آیت ہے، وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، جو اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرتا چیزوں کی، جو شخص تعظیم کرتا ہے، جو شخص اللہ کی تعظیم کرتا چیزوں کی تعظیم کرتا ہے، یہ اس کے لیے بہت بہتر ہے اس کے رب کے ہاں۔